اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ بوڑھے انسانوں سے حسن سلوک سے پیش آیا جائے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، خواہ وہ رشتے میں ماں باپ ہو یا غیر رشتے دار ہوں، ان کی عزت کیا کرو۔ اور بزرگوں کی عزت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے شمار انعامات کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ مگر ناظرین، کچھ ایسے بزرگ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نفرت کا اظہار بھی فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بوڑھے بزرگوں سے جو یہ عمل کریں ان سے پناہ مانگی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اور آدمیوں سے بھی پناہ مانگی ہے۔ وہ کون سے؟ ایسے 4 انسان ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے پناہ مانگی ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو عام طور پر تقسیم کیا ہے، یعنی بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھاپا۔ پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک، یعنی ابتدائی 3 مراحل میں انسان کی رہائش اور خوراک، خوشی اور راحت، معاشی کفالت، شادی بیاہ اور دیگر مالی اور جسمانی اور اخلاقی اور تمدنی تمام تر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے والدین اپنی تمام تر توانائی قربان کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ عمر رسیدہ افراد اپنی کمزوری، ناتوانی اور عمر کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی لحاظ سے بچے کی مانند ہو جاتے ہیں۔ جو کل تک دوسروں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، آج وہ خود عمر کی اس منزل پر دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں اور ان کی خدمت اور محبت کے محتاج ہوتے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام نے بوڑھوں کی عزت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خاص حکم دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جو جوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدگی کے باعث اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے میں اس کی عزت کرے گا۔ حضرت سہل بن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک پیالہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، اور آپ کے دائیں جانب ایک نوعمر لڑکا تھا اور بائیں جانب عمر رسیدہ حضرات تھے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نوجوان لڑکے سے کہا، اے لڑکے، کیا تم اجازت دیتے ہو؟ کیا تم راضی ہو کہ میں یہ عمر رسیدہ لوگوں کو دے دوں؟ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اسلام کی حالت میں 40 برس کی عمر مل جائے، اللہ تعالیٰ اس سے 3 قسم کی بیماریاں، جنون، کوڑ اور چیچوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ جب وہ 50 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر حساب کتاب میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ جب 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اسے اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ جب وہ 70 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اور سارے آسمانوں والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ 80 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں قبول فرما لیتا ہے اور اس کے گناہوں سے درگزر کا معاملہ فرماتا ہے۔ اور جب 90 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اللہ اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اسے زمین میں اسیر اللہ کا نام دیا جاتا ہے، اور اس کے اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش قبول ہوتی ہے۔ اب اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ کیوں مانگی۔ سنن ابی داؤد میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ کو مسجد میں بیٹھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، کیا بات ہے، تم اس وقت جب کسی نماز کا وقت نہیں ہے مسجد میں بیٹھے ہوں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر قرضوں کا بہت بوجھ ہے اور فکروں نے مجھے گھیر رکھا ہے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے دعائیہ کلمہ نہ بتا دوں جس کے ذریعے دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساری فکروں سے نجات دے اور تمہارے قرضے بھی ادا کر دے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح شام یہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو۔ وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبن واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، جس کا کم و بیش معنی اور ترجمہ یہ بنتا ہے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں فکر و غم اور سستی اور کاہلی سے، بزدلی اور کنجوسی سے، اور پناہ مانگتا ہوں قرض کے غالب آنے سے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میری ساری فکریں ختم ہو گئیں اور میرا قرض بھی ادا ہو گیا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی دعا فرماتے تھے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے اور انتہائی بڑھاپے سے، قرض کے بوجھ سے اور ہر گناہ سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کے فتنہ سے اور عذاب قبر سے اور دولت اور ثروت کے فتنے سے، مفلسی اور محتاجی کے فتنے کے شر سے اور فتنہ دجال کے شر سے۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑھاپے سے پناہ مانگی ہے۔ اس سے مراد وہ 60 سال والا بڑھاپا نہیں، کیونکہ اس سے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود 2-4 ہوئے تھے، بلکہ اس سے مراد وہ بڑھاپا ہے جس کو ارذل عمر کہا جاتا ہے کہ جس میں آدمی بالکل بے پاس اور لاچار ہو جاتا ہے اور آدمی کو برے بلے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے، جس میں انسان اکثر اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اس کے اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ تو اس بڑھاپے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بوڑھے لوگوں سے نفرت کرتا ہے، مگر ہاں اس کے علاوہ ایک ایسا بوڑھا شخص بھی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، اور حدیث میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کو نفرت ہے۔ نمبر 1، متکبر فقیر، یعنی کہ وہ فقیر جو تکبر سے اللہ کا نام لے کر بھیک مانگتا ہے۔ نمبر 2، ظالم حکمران۔ نمبر 3، قسمیں اٹھا اٹھا کر مال فروخت کرنے والا، یہ وہ شخص ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اور نمبر 4، بوڑھا زانی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بوڑھے زانی کی مثال یہ ہے کہ وہ زندگی کا زیادہ تر حصہ گزار چکا ہوتا ہے، اس کو مرنا ہے، اس کو مرنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ اس نے بزرگی کے حصے میں زنا کیا تو گویا اس نے جہنم خود اپنے لیے منتخب کی۔ محترم ناظرین، بوڑھا زانی عورت ہو یا مرد، اس سے اللہ تعالیٰ کو شدید نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑ چکا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ زیادہ عمر کی وجہ سے شہوت کے جو اسباب ہیں وہ سب ختم ہو چکے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اگر بوڑھا شخص زنا کرتا ہے یا اس کی خواہش کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ درم ہے، اس کے اندر خوف خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت ابو علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتے تھے کہ اے اللہ میں اونچائی سے گر پڑنے، دیوار کے نیچے دب جانے، ڈوب جانے اور جل جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے بہکا دے، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں
کہ میں تیرے راستے یعنی جہاد میں پیٹھ دکھا کر بھاگتے ہوئے مروں، اور اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ کسی موذی کے ڈس لینے کی وجہ سے مروں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت سے، بدبختی کی پستی سے، برے خاتمے اور دشمن کے ہنسنے سے۔ ناظرین، اس حدیث میں 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ در حقیقت دنیا اور آخرت کی کوئی برائی اور کوئی تکلیف، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی ایسی نہیں جو ان 4 عنوانوں کے علاوہ ہو۔ ناظرین، بلا ہر اس حالت کا نام ہے جو انسان کے لیے تکلیف اور موجب پریشانی ہو، جس میں آزمائش ہو۔ یہ دنیاوی بھی ہو سکتی ہے اور اخروی بھی، روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی، انفرادی بھی ہو سکتی ہے اور اجتماعی بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مدرجہ بالا احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو عمل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔